السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل۔ سر آج میں اپنے گھر سے دفتر کے لیے روانہ ہوا ہوں، تو فیروز پور روڈ میں نے دیکھا سر ٹوٹلی جام تھا۔ اب اس کی بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ وجوہات آپ کو بھی پتہ ہوں گی، مجھے بھی پتہ ہوں گی، ہم سب کو پتہ ہوں گی۔ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ تو فورن کنٹریز میں وزٹ کرتے رہتے ہیں، تو سر وہاں کا احتجاج کیسا ہوتا ہے جب کوئی روڈ بلاک کرتا ہے اور ملک پاکستان میں؟ سر تھوڑا سا کمپیریزن کریں۔ دیکھیں، باہر کے ملک کا تو کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو وی آئی پیز ہوتے ہیں انہیں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہوتا، کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ وہ عوام کے مقبول لیڈر ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمام ممالک میں انہوں نے ڈی ویپنائز کر دیا، یعنی کہ کوئی بندہ ویپن لے کے نہیں پھر سکتا۔ یہاں تو ہر بندے کے پاس ویپن ہے، ہر بندے خطرے جان کا خطرہ بہت محسوس ہوتا ہے۔ اور وہاں کے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ واقعی الیکشنز جو جیتتے ہیں تو وہ جینوئنلی جیت کے آتے ہیں، عوام کے صحیح نمائندے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ دیکھیے ساری دنیا میں اب ویلفیئر اسٹیٹس بن چکی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود۔ آپ دیکھیے تمام ممالک میں، اگر آپ یورپ کی کنٹریز میں چلے جائیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ ایون سری لنکا جیسے ملکوں میں لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ تو جہاں پہ تعلیم مکمل ہوگی وہاں پہ شعور ہوگا۔ آپ نے بات کی ہے بے ہنگم ٹریفک جی کی، یہ بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے۔ ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا میں بھی اسی راستے سے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ راستے میں کچھ ایمبولینسز کھڑی تھیں اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اور بے ہنگم ٹریفک۔ اور جو بڑی گاڑیوں والے ہیں، میں حیران ہوں کہ اس غریب ملک میں 12-12 کروڑ کی گاڑیاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے۔ وہ اپنی منی ٹریل دیں کہ بھئی آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اس وجہ سے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے، آپ نے خود دیکھا بیٹا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے، اور وہ جو بیچارہ غریب پولیس والا بیچ میں کھڑا ہے وہ کیا کرے؟ ہزاروں سائیکلیں، ہزاروں موٹر سائیکلیں، ہزاروں گاڑیاں، اور پھر یہ بھی حساب کتاب نہیں ہے کہ جہاں پہ عام ٹریفک ہے، گاڑیوں کی ہے، وہیں ٹریکٹر ٹرالیاں بھی ہیں، وہیں ٹرک بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ خوفناک قسم کی صورتحال ہے، اور انسانی زندگی جو ہے وہ پوری طرح اسٹیج پہ لگی ہوئی ہے۔ آئے دن ہم جو دیکھتے ہیں کہ اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم باہر کے ملک سے کس منہ سے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ میں نے خود کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو کو دیکھا، میں بچوں کو لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ ساتھ والی لین میں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنے بچوں کو لینے کے لیے آئے تھے، اور میں نے ان کو کئی دفعہ بازاروں میں دیکھا۔ میں نے چائنا میں دیکھا کہ چائنا کے جو کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر ہے، جو بھلا پوری دنیا کا ایک عظیم لیڈر ہے، وہ عام جگہ پہ شاپنگ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ انفیئر مینس سے اوپر آتے ہیں، وہ کوئی صحیح عوام کے نمائندے، اگر عوام کے نمائندے ہوں، آپ نے ملک مراج خالد کو دیکھا تھا، ایک واحد پرائم منسٹر پاکستان کا تھا جو اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے چلے جاتے تھے، جنہوں نے کہا تھا مجھے کسی پروٹوکول کی، اس لیے کہ مراج خالد کو کوئی خطرہ نہیں تھا، بالکل اس نے کسی کوئی کرپشن نہیں کی تھی، کوئی بدعنوانی نہیں کی تھی اس وجہ سے وہاں ان کے آنے جانے سے ٹریفک وہ نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تو ہمارے وی آئی پی جو ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ایک قیامت آ جاتی ہے، بالکل میلوں میل سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے عوام میں بھی بہت غلطیاں پائی جاتی ہیں، لائسنس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کسی موٹر سائیکل پہ بیک مرر نہیں لگا ہوا، موٹر سائیکل والے کو نہیں پتا کہ پیچھے سے کہاں گاڑی آ رہی ہے اور وہ زگ زیگ کر کے چلا رہا ہے، بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں، سڑکیں چھوٹی ہیں اور سڑکوں کا نظام درست نہیں ہے، صحیح اس پہ لین نہیں لگی ہوئی، سب اس پہ جو کیٹ وہ جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں لگی ہوئی۔ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ٹریفک بہت بے ہنگم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، جو بالکل بالکل یعنی سیاہ و سفید کے مالک ہیں، انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے۔ لیکن سر اس میں تو ہمارے پاکستانیوں کا بھی نقصان ہے، اور ان کی بھی کچھ غلطی یہ ہے کہ جب ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں ہم روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ جی باہر ملکوں بالکل، میں میں نے ویڈیوز یہ دیکھی ہیں، ہمارے یہاں وہاں یہ پر بہت احتجاج پرامن طریقے سے کیا جاتا ہے اور روڈ کے سائڈ پہ کھڑا ہو کر احتجاج کرتے ہیں، مگر یہاں پہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ سر کیا یہ ہماری غلطی نہیں ہے؟ یہ بھی ہماری بالکل غلطی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، فرض کیجئے اس کو کسی غیر ضروری الزام میں غریب آدمی کو پکڑ کے لے گئے اور پولیس تشدد سے وہ مر گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے جو لوائقین ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ لا کے سڑک پہ چوک پہ اپنا لاش کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انہیں پتہ ہے سنوائی کوئی نہیں ہے،
اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، قتل کرنے والے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمپرومائز کا راستہ نکل آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا یہاں کوئی ہائیڈ پارک تو ہے نہیں. ہائیڈ پارک ہو نا کہ آپ جائیں وہاں پہ احتجاج کریں، جو مرضی تقریریں کریں گے. یہاں پہ تو یہی ایک راستہ رہے کہ یہ بے شعوری کی بات ہے. عوام میں بھی شعور کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ انسانی لیول پہ اس بات کو سوچنا چاہیے. کسی کی زندگی چلی جائے اور آپ کا احتجاج چل رہا ہے تو یہ تو بہت غیر انسانی بات ہے. یا آپ کی جو ہے وہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، ایک جو ہمارے وی آئی پی جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ 50-60 گاڑیاں ہوتی ہیں جی. اب وہ ٹریفک جو بلاک ہوتی ہے، اگر فرض کیجئے مال پہ ٹریفک بلاک ہو گئی تو ادھر شادرے تک اور ادھر فیروزپور روڈ تک ساری ٹریفک جیم ہو جائے گی. 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے ٹریفک کے لیے، کیونکہ لوگوں نے دفتروں کو جانا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، کسی کو کوئی بہت اہم ڈاکٹر ہے جس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے کسی مریض کا، اس کو جا کے اس کو آپریشن کرنا ہے تو وہ ٹریفک ہی جیم ہے، وہ کہاں جائے بیچارہ. یا ایک بندہ ایمبولینس میں تڑپ رہا ہے، 2 ایمبولیںسز تڑپ رہی تھی جب میں ابھی آ رہا تھا رستے میں جی سر. بالکل، اور اس کی زندگی چلی جاتی. اس کی وجہ سے دیکھیے ہمیں بہت اوپر لیول پہ یہ کام کرنا. اگر ہم لوگ موٹر وے پہ جو ہے وہ ٹریفک کا نظام کر سکتے ہیں تو بالکل. شہروں میں بھی کر سکتے ہیں. سر بحیثیت پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنے کن فرائض کو سر انجام دینا پڑے گا اور پڑھنا چاہیے بھی، اگر ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو؟ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ صرف تعلیم جو ہے نا وہ مسئلہ حل نہیں کرتی. تربیت جو ہے نا انسان کی وہ بڑا میٹر کرتی ہے. آپ کے اساتذہ کون ہیں، آپ کے پیرنٹس کون ہیں، آپ گھر سے ایک تربیت لے کے آتے ہیں. آپ جب تربیت آپ کی اچھی ہوتی ہے، آپ کے اندر شعور ہوتا ہے تو آپ گریز کرتے ہو اس سے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو انسانوں کو کبھی دکھ نہ دو، دکھ نہیں دینا چاہیے، اللہ کا بھی یہ حکم ہے. لیکن ہم اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑی گاڑی ہے تو دوسرے جو ہیں وہ تو خاک اور دھول بھی نہیں ہے انسان. تو یہ جو تکبر ہے، غرور ہے، اور یہ جو ایک رونت ہے، یہ ختم ہوگی اسی وقت جب ہمارے اندر شعور ہوگا. اور خاص طور پہ ہم جب اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے. اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، اتنے ہمیں آداب سکھاتا ہے زندگی کے، تو ہمیں شعور کو بیدار کر دیں. جی تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تعلیم سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمارے اندر شعور بھی ہونا چاہیے. ہمارے اندر جو ہے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. تو پھر ہم یہ چیزوں کو اس طرح کی سچویشنز کو جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں بڑے خوبصورت پوائنٹ سے جو ہے وہ ہمیں روشناس کیا اور ہمیں بڑی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں بتائیں. ایک آخری بات اور کرنا چاہتا ہوں. جی جی. دیکھیے ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے. ہمارے یہاں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، یعنی چھوٹے اور بڑے کے لیے ایک ہی قانون نہیں ہوگا، تو جب تک ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے یہاں جو لا کو انفورس کرنے والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے ڈی آئی جی اور آئی جی جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ شہر میں ٹریفک کی کیا صورت ہے. وہ خود کبھی آ کے کھڑے تو ہونا، پتہ تو کریں. اور پھر یہ کہ چھوٹے آدمی کو آپ موٹر سائیکل والا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، آپ اس کو پولیس والا پکڑ لیتا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے. جبکہ وہیں سے ایک بڑی گاڑی والا جو پراڈو والا ہے وہ جناب دھڑلے کے ساتھ گزر جاتا ہے اور وہ اشارہ بھی نہیں دیکھتا. تو رول آف لا کے ذریعے بھی آپ اس کو کنٹرول، اگر سب کے لیے ایک قانون ہو. دیکھیے وہاں پہ مجھے یاد ہے وہ جو تھی لیڈی ڈیانا جی، اس نے غلط جگہ گاڑی پارک کر دی. وہ سارجنٹ آیا، اس نے کہا جی بات یہ کہ میں اس دفعہ آپ کو تھوڑا جرمانہ کر رہا ہوں، اگلی دفعہ میں آپ کو اندر کروا دوں گا. یعنی یہ وہاں کی پرنسس کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل اس طرح رول آف لا. رول آف لا جی، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ رول آف لا کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بحیثیت پاکستانی ہونے کے ناطے امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنی قیمتی معلومات سے جو ہے وہ میرے ناظرین کو، میری آڈینس کو جو ہے وہ روشناس کیا. تھینک یو سو مچ سر.